السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں نے تحریری طور پہ اپنے کالم میں تحریک پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا سفر، جو بھی ہم نے استحکام پاکستان کا سفر طے کرنا ہے، اس کے حوالے سے لکھا تھا اور 11-12-13 پیجز پہ لکھ دیا کہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہے، اور مسلمانوں میں جو پائے جاتے ہیں نقائص، اور عالمی سطح پہ جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کی تمام وجوہات لکھی۔ مگر لکھنے کو تو انسان لکھتا رہتا ہے، مگر جتنا مرضی اس میں بحث میں جانا چاہے، مگر سمجھنے کے لیے ایک صفحہ بھی بہت ہوتا ہے، مگر تمہید ماننی پڑتی ہے، کچھ چیزیں توجہ طلب ہوتی ہیں، ان کو لکھت میں لانا پڑتا ہے۔ آج میں گفتگو کے حوالے سے بیان کروں گا فکر اقبال کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل، مسئلہ کشمیر حل کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے حوالے سے اقبال بہت پشیمان رہے۔ مسلم امہ جو انتشار کا شکار ہوئی، مسلم امہ میں جب مسلمان حکمران میں خواہش نفس کا مسلمان حکمران شکار ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو گیا۔ مسلمان حکمرانوں میں جب انتشار آ گیا تو پھر علماء دین نے بھی فرقے بنانے شروع کر دیے، انہوں نے بھی مذہب میں تقسیم در تقسیم پیدا کی تاکہ اپنے لیے دار روٹی کا بندوبست کر سکیں یا اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکیں جیسا وہ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے خدا کے دیے ہوئے دین میں بھی نعوذ باللہ اپنی طرف سے اضافے کر دیے، اور جو دین کے احکامات ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا۔ آج فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمان انتہائی کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ اتحاد کا خاتمہ ہو چکا۔ امت مسلمہ میں اتحاد ختم ہونے سے لامتناہی مسائل نے جنم لیا، اور یوں دنیا بھر کے مظلوم، چاہے اس میں مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مرد مجاہد مرد مومن، اللہ تعالیٰ کے بندے کو پکارتی ہیں کہ کوئی ہے جو ان کی مدد کر سکے، ان کو ان مظالم سے نجات دلا سکے جو ان پہ ظالم خواہش نفس کا شکار اور کٹ پتلیوں نے اس کا نام کیا مسلط کیا۔ تو لہٰذا جب تاریخ کے حوال اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جب تک امت مسلمہ متحد رہی، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ایمان کی روشنی پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دی، اور یوں کفر کے وانوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لوگ جو خدا کی خدائی سے مایوس ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو دل میں لیا، اور متکبرین کو پچھاڑ دیا گیا، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ جو صرف چند اشخاص جو اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو کر انسانیت پہ ظلم کرتے تھے، ان سے انسانیت کو نجات دلائے گی تاکہ معاشرے میں ظلم و زیادتیاں نہ بڑھیں، لوگ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ان کو شعور اور ادراک دے کر خدا کی بارگاہ پہ کھڑے ہونے کے آداب سے سکھائے۔ مگر افسوس جو ہی فرقہ واریت اور مسلم امہ انتشار کا شکار ہوئی، اور فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کی باہمی چپلشوں کی وجہ سے، تو ایسے میں اغیار نے اپنی سازشیں تیز کر دی۔ انہوں نے کبھی ڈیوائڈ اینڈ رول کے نظریے کے تحت مسلم امت کو کسی نہ کسی طریقے سے تقسیم کر دیا، اور یوں مسلمان اس قابل نہ رہے کہ اپنے ہی مظلوم مسلمان بھائیوں کی ہی مدد کر سکے۔ پہلے تو اغیار غیر مسلموں کی مدد کی جاتی تھی، اب مسلمان کی مدد نہیں کر رہا، اتنی بے حسی۔ اور آج کے احوال اگر دیکھا جائے تو گھروں میں خانہ جنگیاں لگی ہوئی ہیں، اور گھروں میں جس طرح سکون تباہ ہو کے رہ گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آج افراد معاشرہ اپنے قریبی عزیز و قارب سے محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں، ان کی مال و دولت، اور ان کو ذہنی طور پہ بھی اذیت کا شکار نظر آتے ہیں، اور ان کے خود بھی محسوس نہیں۔ اور مسلمان تو تانا مینا دینے والا نہیں ہوتا، وہ تو دین پورا کا پورا بلائی ہے۔ اگر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، تو سب
اور حدیث کی روشنی کا جو مفہوم جو ہمیں ملتا ہے کہ دین تو ہے ہی بھلائی، تو وہ بھلائی کدھر چلی گئی کہ آج مسلمان اور دنیا بھر کے مظلوم اللہ تعالیٰ کے نائب کو پکارتے ہیں کہ میری مدد کو آؤ، ہم پریشان ہیں، ہمیں وقت کے یزیدوں فرعونوں سے اور ہر وہ ظالم اور ہر وہ خواہش نفس کا شکار یا تو یزید ہے یا تو فرعون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا، خدا کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے کہ کوئی تمہارا مرد مومنہ تو لے کے آؤ، ہم تو اسی طرح اپنی مرضی سے دنیا کو ہانکیں گے۔ مگر خدائے ذوالجلال جب دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کوئی سچا نہ ہونے کی وجہ سے، بلند کردار نہ ہونے کی وجہ سے، پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا تن من دھن لٹا کر اس کے عشق کی منازل طے کرنے والا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نائب کا تصور اور اس کی جو عہدہ ہے وہ خالی رہتا ہے، اور یوں دنیا میں پھر ظلم و زیادتیاں بڑھتی ہیں۔ حالانکہ وہ چاہے کن فیکون تو سب کچھ ممکن ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام اپنے نائب کو دے دیا ہے، خدائے ذوالجلال اللہ کا نائب جو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اور نائب نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا میں مظالم بڑھے، ان کی آہ و پکار بڑھی، لا قانونیت بڑھی، انصاف نہ مل سکا، پاکیزگیوں کا خاتمہ ہو گیا، مثالی معاشرت کا خاتمہ ہو گیا، حدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یزید نے حدیں بھی ختم کر دی تھی، وہ اپنی مرضی سے دین کو استعمال کرتا تھا، کبھی وہ اپنی منافقت سے شیطانی معاشرت قائم کر لیتا، اور جہاں پہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا تھا وہ دین کو استعمال کر لیتا تھا۔ یہی منافقت کی اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کی ہوئی تھی۔ تو لہذا اگر تحریک امراء کا مطالعہ کیا جائے تو جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا، اب آپ صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھیں، یا ابھی ڈرامے بھی بن گئے ہوئے ہیں، ترکی نے بنائے ہیں، ترکیہ نے بنائے ہیں، صلاح الدین ایوبی، ارطغرل عثمان، اب دیکھیں صلیبیوں سے وہ چنگیز خان سے جو تھے، پھر اسی طرح مسلم منافق جو تھے مسلمانوں میں، اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمان حکمران جو سچے تھے وہ نبرد آزما رہے، مرد مجاہد۔ اب ارطغرل غازی تو ایک مرد مجاہد تھا، چرواہا تھا، کس طرح اس نے عالم اسلام کی بلندی کے لیے اور اسلام کو متحد کرنے کے لیے کوششیں کی، اس کا والد اصولوں کا پابند تھا، اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بعد میں بناؤں گا۔ پھر اس کا ارطغرل غازی کی مشکلات تھیں کیونکہ وہ زیرو سے اپنا سفر طے کر رہا تھا، ابھی سردار بننا تھا، پھر یہ اور وہ بھی ایک قبیلے کا، پوری سلطنت کا نہیں حکمران تھا۔ پھر کیسے اس کا بیٹا سرداری کے منصب پہ فائز ہو کے اتنے زیادہ بڑے اعظموں میں حکومت کرتا، 3-4 بڑے اعظموں میں، ان کی 3 بڑے اعظموں میں غالباً حکومت رہی، اور یہ ایک بہت بڑی کوششیں تھیں جو کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک چرواہے کو مل گئیں۔ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ ایک اونٹ چرانے والا مسلم امہ کی حکومت پہ حکمرانی کرتا، امیر المومنین کے لقب سے مشہور ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے والد تو مجھے اس لیے برا بلا کہتے تھے، میں تو اونٹ بھی نہیں صحیح طرح سے چلا سکتا، اسلام کی عظمت کی وجہ سے، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے آدھی دنیا میں اسلام پھیلا دیا، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ تو لہٰذا یہ سرکار سے جو نسبتیں ہوئی، انہوں نے بادشاہتیں بھی کی ہیں، مگر ان میں فقیری کا رنگ تھا، انسانیت کی بلائی تھی، اور پاکستان بن گیا۔ خالی ہاتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان حاصل کر لیا۔ بقول قائد اعظم محمد علی جناح، قائد فکر اقبال کی روشنی میں ہم کئی پاکستان بنا سکتے ہیں۔ پہلا جب ہندوستان میں مسلمان ہوا تھا تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی، مگر افسوس ابھی دیکھا جائے تو آج بھارت میں مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، اور وہ تو کشمیر تو دور کی بات، آج پاکستان کے حکمران کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور یہی نہیں
یہ پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں کر سکے، نہ تو پاکستانیوں کو کوئی بھی ایسی بنیادی سہولیات مل رہی ہیں، اور جہاں پہ مافیاز کا بھی راج نظر آتا ہے، اور دوسری طرف قوانین کی طرف دیکھا جائے اور غریب اور امیر کے لیے یکساں قانون نہیں ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہم بر صغیر و پاک و ہند کے حالات کی طرف کہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سلطان الہند کا لقب حاصل کرتے ہوئے کردار کی خوبصورتی سے مجاہدوں ریاستوں سے سلطان الہند کا لقب حاصل کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جو خواب میں حالت بیداری میں ابھی حالت بیداری میں تھے، ان کو اس کا نام کیا ہے، حکم ہوا کہ آپ ہندوستان چلے گئے۔ آپ ہندوستان آئے، مگر آپ نے ادھر کی زبانیں بھی سیکھی، آپ نے، اور فوراً نہیں آگے تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ نے کیا فرمایا، حاضری دی، وہاں پہ بھی فیوز و برکات حاصل کی، اور یوں آپ ہندوستان برا جمع ہو گئے۔ اور تاریخ وراثت دیکھیں کہ ہندوستان والے ایک ایسے مسلمان، ایسے مذہب کو دیکھ رہے تھے جو انسانیت کا مسیحا تھا، مگر ان کے خلاف تھے، کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار تھے، وہ اپنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بے جان بت کو تو پوج سکتے تھے، مگر انسانیت کے لیے ان کے لیے کوئی احترام نہ تھا، انسانیت کے لیے کوئی بھلائی نہ تھی۔ مگر خواجہ صاحب تو انسانیت کی بھلائی کا مشن لے کے آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، ظاہر و باطن ایک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ توفیق دی کہ متکبرین کو بچھاڑ دیں اور اللہ کی توحید کا پیغام بلند کریں۔ اور یوں اور اس داتا صاحب ادھر تشریف لائے پاکستان میں، تو ادھر بھی لوگ حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے، تو یوں مسلمان کے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ حالات مشکل ہیں، تو اب علیحدہ سے وطن بنا لیا گیا، تو یوں پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ مگر اگر کردار کی خوبصورتی ہوتی اور فکر اقبال کی روشنی کو ہم نے زندہ کیا ہوتا، تو نہ صرف فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا، بلکہ بھارت بھی کئی ملک ہم حاصل کر لیتے، اور نہ صرف کشمیر کا مسئلہ درینہ جو ہے وہ حل ہو جاتا۔ مگر افسوس، ہم نے تمام مسائل کا حل کیا ڈھونڈنا تھا، ہم تو اپنی پرواز ہی گنوا بیٹھے، اور پرواز کے خاتمے سے، کردار کے خاتمے سے ہمارے دعوے رہ گئے، مذہب میں بھی دعوے رہ گئے، سیاست میں بھی دعوے رہ گئے، اور لڑائیاں رہ گئیں، تانے رہ گئے۔ محمد تو تانا بھی نہیں دیتا، قائد اعظم نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا تھا۔ تو لہٰذا یوں فلسطین میں مظالم، دنیا بھر کے غیر مسلم جو ہیں وہ سچائی کے جو طالب ہیں، ایمان کی روشنی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی مظالم کا شکار ہے، وہ بھی اپنے ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے برصغیر کے مسلمانوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا مظالم سے، بے دینی سے، نحوستوں سے، خدا کی بغاوت سے۔ مگر افسوس، آج غیر مسلم جو پیغام حق کی روشنی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، انہیں وہ روشنی نہیں نظر نہیں آ رہی۔ آج مسلمان کو روشنی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا کردار فوت ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ میں نے گنوا دی، تمہید باندھ دی کہ کیوں فوت ہوا۔ تو جب کردار ختم ہو جاتے ہیں، ایمان ختم ہو جاتے ہیں، خواہش نفس کا شکار انسان ہو جاتا ہے، شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے، مگر خواہشات نفس کا نشہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عظیم ہوئے تھے، صوفیہ ہوئے، جو عظیم حکمران ہوئے، انہوں نے خواہش نفس کو ختم کیا اور اللہ کی رضا میں جینا سیکھ لیا۔ اسی لیے اللہ کی مددیں ان کے ساتھ اترتی تھی، کیونکہ اللہ کے لیے ہی وہ جیتے تھے، اللہ کے لیے ہی مرتے تھے۔ اور مرد مومن کا تو اس کا زندگی کا مشن، اس کا مشن جو ہوتا ہے، اس کی زندگی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہم اسلامی تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں تو مسلمان مجاہدین نے کس طرح لمحہ بلمحہ موت کی غوث سے نکل کے دوبارہ سے وہ اس کا نام کیا ہے، کافروں کو لڑکارتے ہوئے، اور کیسے ان کا قلع کما کرتے ہوئے اپنی منازل وہ طے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا فرقہ واریت اگر دیکھا جائے تو فرقہ واریت میں مخصوص قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ فرقہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو چونکہ سب فرقوں والے یہی کہہ رہے ہیں، میں اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے فرقہ قبول کر لیا، جو مرضی کرو، رب نے بخش دینا، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو رزق بھی دینے کا کہتا ہے کہ میں رزق دوں گا،
تو پھر لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو حقوق ہیں زکوٰۃ کی صورت میں غریب و مسکین کے حقوق، ریاست کے حقوق، وہ پورے نہیں ہوتے، لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، آپ کو میں ہر چیز عنایت کروں گا۔ تو اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹ کے دیکھو، کیا دوبارہ سے ملے گا؟ نہیں، اللہ ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اگر عضو واپس نہیں ملتا، اسی طرح اللہ اور بغاوت کرنا اللہ کے نزدیک یہ انتہائی برے فعل ہیں۔ جھوٹ بولنا، شیطانی اصاف کو پروان چڑھانا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نظام معاشرت، اللہ کے نظام حکومت کو چیلنج کرنا ہے، اس کے نظام حکومت کے خلاف جانا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی اس کا نام کیا ہے بیماریوں کی صورت میں، کبھی کچھ صورت میں، کیونکہ دنیا بھر کے مظلوم جب آہو پکار کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا نائب نظر نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی عذاب نازل کر دیتا ہے کہ مظلوم کی مدد نہیں ہو رہی، چلو جو نافرمان ان کو عذاب سے ہی تباہ کر دیں۔ دیکھا جائے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر چونکہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے صحیح راستہ لینا ہے یا غلط راستہ لینا ہے۔ جب سب لوگ ہی غلط راستہ لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں فطرت افراد سے تو غماز کر لیتی ہے، کبھی معاف نہیں کرتی ملت کے مقدر کو معاف۔ اس طرح کا شعر میں الٹ پلٹ کر رہا ہوں۔ اب ایک چند افراد کے برا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو میجورٹی آف دا پیپل، اکثریت اگر ٹھیک ہے تو وہ بھی غلط بھی صحیح ہو جائیں گے، یا تو اگر سارے ہی غلط ہو جائیں گے تو پھر اے بندہ محمد تو بشیری تو نذیری، وہ مقام کب آئے گا؟ انبیاء نے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے تبلیغیں کی، صوفیاء نے کی۔ جب سارے ہی خوش فہمی کا شکار ہو جائیں گے فرقہ والے اور کہیں گے کہ ہاں ہم سچے ہیں، جو مرضی کرو سانو فلاں عقیدت ایسی بخشے جاؤں گے، تو پھر جو قرآن پورا کا کردار کی خوبصورتی کے دس دیتا ہے اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر تمام امتوں کو جو اللہ نے تباہ کر دیا صرف ایک ہی گناہ ہونے کی وجہ سے، کوئی جھوٹ بولتا، کوئی حرام کھاتا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے کام کی عدولی کے بعد مچھلیاں پکڑ لیتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی بدکاری کرتا تھا، ایک گناہ تھا اور تباہ کر دیا اللہ نے سابقہ امتوں۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو اگر دین کی تکمیل ہو گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کی، بٹکے لوگوں کی قیادت کرنی ہے، ان کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔ مگر اگر مرد مومن مسلم امہ کو ہدایت کی طرف بھی نہیں لے کے آئے گا اور اپنی من چاہی دنیا میں تقسیم ہو جائے گا تو پھر یقیناً تباہیاں آئیں گی۔ اور دیکھا جائے گا اب سعودی عرب والے کیا کر رہے ہیں، ایک طرف وہ تصدر لائن سٹی بننے جا رہا ہے اور تمام یورپی کلچر جو ہے وہ سعودی عرب میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب والی جو شہزادہ ہے وہ پروان چڑھا رہا ہے اس لیے کہ مجھے یورپ سے تمغے اور میڈل مل جائیں، مگر وہ تمغے میڈل سعودی عرب سے مل جائیں گے مگر آپ خدا کے عذاب کو نہیں روک سکو گے، کیونکہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو وہ آپ نے نظر انداز کیا۔ صوفیاء صاحب نے سرکار کا پیغام آپ نے دل میں لیا تو بغیر ظاہری عہدوں کے کردار کی خوبصورتی سے اپنے دور کے فرعونوں اور یزیدوں کو نیست و نابود کر دیا، طاقت ہوس کے پجاریوں کو تباہ کر دیا کردار کی خوبصورتی سے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندہ ٹھہرے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دے دیا۔ انہیں ظاہر بین لوگوں سے کوئی تمغے لینے کی ضرورت نہیں تھی، صرف بادشاہ وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ ہم سے جو مرضی مراد لے لیں۔ وہ سرکار کو پیروی کرتے تھے، حضرت امام حسین کو پیروی کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مشرکین نے کہا کہ جو مرضی مراد لے لیں مگر ہمیں حال پہ چھوڑ دو، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، عرب کا امیر ترین شخص بنا دیتے ہیں، عرب کی حسین ترین لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں، مگر آپ سرکار سے فرمایا if you put the sun on my right hand and the moon on my left hand I wouldn't given up my faith، میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا، میں توحید کا پیغام پھیلاؤں گا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں، اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو آپ میری رحمتوں سے دور ہو جائیں گے۔ وہ بڑے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیے، وہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان اگر اللہ کے پیغام کو جھٹلاتا ہے اور خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان کا سٹرکچر جو ہے یہ دین فطرت ہے،
اگر آپ اندرونی طور پہ آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو تباہ سمجھے، آپ چلتے پھرتے بت ہے. کیونکہ مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. مومن تکبر نہیں کرتے، مومن نہیں جو صابل الاخ نہیں. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن حکمت و دنائی مومن کی شدہ میں آس ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو تم تو روندے درگار ہو گئے. اور پھر یہ جو زندگی ہے اس کی تو کسی کو کوئی کرائٹیریا فکس نہیں ہے، مگر خدا کی رحمتوں کا کرائٹیریا فکس نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دونوں جہاں روشن ہوتے ہیں. اسی لیے شاخ اپنا تن من سب کچھ لٹا کے دنیا و جہاں کی بھلائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جسم کو تو موت آتی ہے، روح کو نہیں. تو جو پاک کردار ہوتے ہیں وہ تو موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ ہر محاذ پہ کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے جہاد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. آج حادثات میں لوگ مر رہے ہیں، کبھی آتش زدگی ہو جاتی ہے مر رہے ہیں، گیس لیکیج سے مر رہی ہیں، رشتہ داروں کی وجہ سے مر رہے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی قتل و غارت جو حوث کی وجہ سے ہوتی ہے. مرنا تو ہر کسی نے ہے ہی ہے، مگر ہر ایک نے ایک دفعہ ہی مرنا، بار بار نہیں مرنا. مگر جو بد کردار ہوتا ہے وہ دونوں جہانوں میں رسوائی لے لیتا ہے. اور یوں جو اللہ کے لیے اپنا خواہش نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے حق کا پرچار کرتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں نہ صرف مجاہد ہوتے ہیں بلکہ کامیاب و کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب فرقہ وریت کے حوالے سے دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام کو فرقوں میں بانٹنے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں. دو چیزیں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی. یا تو وہ اب اگر برگزیدہ صوفیہ ہیں جو، اور ہم ان کو مختلف فرقوں میں بانٹیں گے تو کیا وہ پھر اس کا مطلب ہے دونوں پہ کیسے پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پہلی تو بات ہے صوفیہ فرقہ وریت کرتے ہی نہیں ہیں، اور فرقہ وریت تھی بھی نہیں. یہ خود چاہی علماء کی بنائی ہوئی فرقہ وریت ہے. اور علامہ محمد اقبال نے فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے بہت کردار ادا کیا. اور علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے منفت ایک ہے اس قوم کا، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، اللہ ایک ہی سب کا، اللہ بھی، دین بھی، اس قرآن بھی ایک. اس طرح کی بات علامہ اقبال کے شاعر ہے، مجھے ٹو دا پوائنٹ یاد نہیں سوری ہے. تو فکر اقبال کی حوالے سے علامہ اقبال کو داتا صاحب اور خواجہ صاحب کا حالت بیداری میں دیدار ہوا. اس کے علاوہ حکیم الامت منے جیسا اقبال کی نظریات میں پاکستان مان گیا. آج اگر اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت تھی جس نے امت مسلمہ کو واحد کرنے کی کوشش کی گئی تھی، علامہ محمد اقبال. تو اس وجہ سے علامہ اقبال کے پیغام کی اہمیت، افادیت اور ان کے جو دنائی اور حکمت سے پر باتیں ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا علامہ اقبال نے ہی امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کی. ایک طرف مسلمان حکمرانوں کو جوڑا، اتحاد امت کا پیغام دیا، فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے کوششیں کی تاکہ مسلمان ایک اتحاد کی لڑی میں پرو جائیں، جو احادیث مبارکہ بیان کرتی ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے اور ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک ہی دوسری کو تقویت دیتی ہے. اگر ایک عضو جسم کے عضو بھی مانے جاتے ہیں تو لہٰذا اگر یہ تقسیم در تقسیم ہو جائیں گی، ان میں چین نہیں بنے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے وہ تو آپ کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور آپ کو انتشار پھیلاتا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے. ظاہری شیطان جو ہے وہ باطنی شیطان جو چھپا ہوا پس پردہ شیطان ہے، اس کی باتوں میں آ کے معاشرے میں اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور مختلف قسم کے نظریات بہکانے والے پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ منتشر ہو جائیں اور وہ پھر یوں انسانی کی تذلیل جنم لیں. آج دیکھا جائے تو اچھا تو کیا ہوتا ہے کہ پھر تقسیم در تقسیم ہونے سے اب فرقہ وریت کے کیا خطرات ہوتے ہیں کہ امن سلامتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خود احتسابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتیاں پروان چڑھتی ہیں، ایمان کی روشنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اتحاد امت کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سازشیں جنم لیتی ہیں، فرقہ وریت جنم لیتی ہے، فرقہ وریت سے تقسیم در تقسیم جنم لیتی ہے اور ظالم حکمران جو ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں. پھر فرقہ وریت سے
اسلام سے انسان حراف کرتا ہے اور لبرل سوچیں پنپ جاتی ہیں. لبرل سوچیں کیا ہوتی ہیں؟ فحاشی، بدکاری، فیشن کے نام پہ فحاشی، آزادیوں کے نام پہ فحاشی. کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تعداد خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. وہی انسان جس نے ذات پات رنگ نسل کا خاتمہ کیا تھا تاکہ لوگ گروپوں میں تقسیم نہ ہوں. آج فرقہ واریت ہونے سے آج وہ ذات پات رنگ نسل پہ بھی مسلمان جو ہے وہ تکبر کرنے لگا. فحش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے حق سے انحراف کر دیا، اسلام کے اصولوں سے انحراف کر دیا، اور اللہ کے حضور جو حاضری کا شرط تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کردار کا خاتمہ ہو گیا، قیادت کا خاتمہ ہو گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ بے حیثیت ہو کے رہے. قتل و غارت کا دور دورہ شروع ہوا، فحاشی بدکاری کا دور دورہ شروع ہوا، کبھی فیشن کے نام پہ خاندانی رشتوں کا خاتمہ ہو گیا، امتیازات اور ظرف کا خاتمہ ہو گیا، اشتانیت طلبات اور کے انسانوں کو قتل کرنے لگے، اور حق کے پلیٹ فارم کا خاتمہ ہو گیا. فطرت سے پرے زندگی، اور یوں یہ لوگ بے حیثیت ہو کے مار دیے. تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی، اب تمام سیاستدان پاکستان کے دیکھا جائے تو کہتے ہیں ہم بد کردار ہیں. جتنے بھی ہیں خود انہوں نے پریس کانفرنس میں مانا ہوا ہے. میں نام گنانا چاہوں تو وہ بھی گنوا دیتا ہوں. اسی طرح ابھی جو یوتھیوں کا لیڈر ہے وہ بھی کہتا ہے میں بد کردار ہوں، جھوٹا ہوں، یو ٹرن لینے والا ہوں. جب ایک انسان کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو بعد میں خوشحالی کا چورن کسی کام نہیں آتا. آج پی ٹی آئی ایک چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئی ہے جس کی کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ پرتشدد ہو گئی. قاسم علی شاہ کی اتنی انہوں نے انسلٹ کی، اور یہ شیخ رشید بھی مار دو، جلا دو، یہ کر دو، یہی احوال انہوں نے کیا. اس کا نام کیا ان کے لیڈر کی یہ سوچ ہے، مار دو، جلا دو، گرا دو، میں ہی صرف سچا ہوں. اس کو شوق ہے کہ قائد اعظم کے بعد میں سچا لیڈر بن جاؤں، مگر سچ ہے ہی نہیں، اس میں جھوٹ بولتا ہے. جو بھی پی ٹی آئی سے انحراف کرتا ہے اس کو غدار کہتے ہیں، قتل کرنے کے فتوے یہ جاری کرتے ہیں. در پردہ اندرونی ان کی سوچیں ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اسکینڈلز آ رہے ہیں سیاستدانوں کے، تمام سیاستدانوں کی بد کرداریوں کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. تو یہ تمام سیاستدان مانتے ہیں. تو جب ایک انسان خواہش نفس کا شکار ہے تو وہ کیسے قوم کی خدمت کر سکتا ہے؟ آج گھروں میں بابوں کو کوئی 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، بلکہ پہلے نبھا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کے املاک پہ قبضہ کر لیا. آج بابے مسلط ہیں پاکستان کی سیاست میں، 70 سالہ بابے، 75 سالہ بابے. آج بابوں کی گھر میں اہمیت نہیں، گھروں سے نکال کے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیج رہے ہیں. تو یہاں پہ بابے کیا قوم کی خدمت کا فیصلہ کریں گے جن کے دماغ ہی سٹیا گئے ہیں، اور کردار کی خوبصورتی بھی نہیں ہے، حکمت و دنائی بھی نہیں ہے. صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے میٹنگیں، جلسے، جلوس ہو رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اور شعور ان کو ہے ہی نہیں. اسی طرح فرقہ واریت دیکھیں، وہ مرد مجاہد کا تصور، وہ جہاد کا تصور ختم کر دیا، اور مولوی ایک دوسرے کو گالیاں دے کے کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. آج خاندانی نظام تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، رشتے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. آج کسی کے ساتھ احساس اور ہمدردی نہیں ہے. وہ دین جس نے غیروں کے ساتھ ہمدردیاں کی، آج اسلام کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی ہے، شوہر بیوی کو مارا ہے، کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے اور لالچ کی ہونے کی وجہ سے. والدین کو مارا جا رہا ہے کہ ہمیں جدائیدیں مل جائیں. وہ سنا تھا کبھی بادشاہ وقت مسلمانوں کے اپنے بہنوں بھائیوں کو والدین کو مروا دیتے تھے تاکہ بادشاہ مان جائے. آج چند دولت کے ٹکڑے لینے کے لیے خونی رشتے بھی سفید ہو چکے ہوئے ہیں، ایمان کی حرارت ختم ہونے کی وجہ سے. ایمان کی حرارت تھی تو غیر بھی اپنے لگتے تھے. سرکار نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے اپنا دولتیں تک تقسیم کر دی ہیں بھائیوں کے لیے. آج بھائی بھائی سے چند پیسوں کے لیے، چند خواہشات نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی قتل و غارت کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے. اگر ساری دنیا کی تباہی دیکھی جائے تو یہ خواہش نفس ہی نظر آتی ہے، وہ غلط قسم کے نظریات ہی نظر آتے ہیں. اور جب بھی یا انسان اپنی تباہی خود لے کے آتا ہے تو وہ کسی کے سبز خیالی باغ میں آ کے ہی تباہی لے کے آتا ہے. ورنہ انسان سچائی سے پرے نہ جائے، سچائی کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل تلاش کرے تو وہ کبھی بھی بھٹکے نہیں، کوئی اس کو برا نہیں کہے گا. مگر افسوس آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہم خوش فہمیوں کا شکار ہیں، کیونکہ ہمیں حکمت و دانائی نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں، ہماری ایمان کی طاقتیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. آج ہمارا معاشرہ مثالی نہیں ہے. تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ ہم کشمیر بھی حاصل کر لیں گے؟ خالی ہاتھ تو پاکستان لے لیا، کشمیر کیسے لیں گے؟ بھارت میں کئی پاکستان مان جانے چاہیے تھے
مگر وہاں کے مسلمان بھی وہ کردار کی خوبصورتی نہ رہ گئی. اسی طرح فلسطین کے جو مظالم ہیں وہ جذبہ نہ رہا، وہ جذب و مستی نہ رہی، وہ ہمارے میں وہ تڑپ نہ رہی، کیونکہ ہم بے حس ہو گئے. ہم کو اپنی ہی ذات کے ظاہر بین دنیا کو سجانے کے لیے مفاد پرستی کی طرف چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال دیکھتے ہیں تو آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری، سادہ سی زندگی گزاری، اور جذبہ اتنا بڑا، سادہ سا گھر، سادہ سے کپڑے، اور جذبہ اتنا بڑا کہ پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے بہتری کے پیغامات ہیں آپ کی تعلیمات میں. ان کی بہلائی کے لیے آپ کی دعائیں تھیں جو آپ کرتے تھے، اور ان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں کی طرف لانا چاہتے تھے، اور لائے بھی آپ. اور اسلام کی روشنی بھی پھیل گئی ساری دنیا میں، ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، مگر مسلمانوں میں وہ حرارت باقی نہیں ہے، وہ تڑپ باقی نہیں ہے، وہ جذبہ باقی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کردار ختم ہو جاتے ہیں، یا مسلم امہ میں اب لیڈرشپ نظر نہیں آتی. پہلے دور میں اگر بادشاہ وقت جو تھے وہ غلط چلتے تھے تو قاضی وقت جو ہوتے تھے وہ ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے آتے تھے کہ آپ اسلام کے اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں، اس کا اثر رعایا پہ پڑے گا. مگر جب قاضی وقت بھی دنیا دار ہو گئے تو پھر یوں بادشاہ وقت کے مظالم اور بڑھ گئے. اس دور میں تاریخ داں ہوتے تھے جو تاریخ لکھتے تھے بادشاہوں کے مظالم کی، اور ان کو قید کر دیا جاتا تھا، زندان میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم نے بادشاہ کی خوشامد نہیں کی. مگر افسوس، حد افسوس، آج میڈیا کا دور ہونے کی وجہ سے درباری میڈیا، بکاؤ تجزیہ نگار، سیاسی کٹ پتلیاں، تاکہ ان کو شہرت مل جائے. علماء دین بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی بڑا سیاستدان ان کو مل جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کی چمک ہو جائے گی، علاقے میں پہچان ہو جائے گی کہ فلاں سے وہ سیاستدان ملا ہے. مگر وہ خدا سے جو تمغے لینے تھے وہ بھول گئے. صوفیہ کے دار پہ بادشاہ وقت حاضر ہوتے تھے اور ان سے ملتے نہیں تھے. نظام الدین اولیاء سے بادشاہ وقت کہتا تھا میں آپ سے ملنا، آپ نے فرمایا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آؤ گے میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. تو اسی طرح یہ ظاہر بین جب علماء دین ہو گئے، جب سیاستدان ظاہر بین اور خواہش نفس کا شکار ہو گئے، اور سیاست کے عہدے پہ غلط قسم کے حکمران آ گئے، مذہب میں لوگ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. خداوند تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آ رہی، سلطانی بھی آ رہی. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دل کے واس چادر زہرا. تو یہ اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکال دو، ان سے مسجد کی محرابیں ہیں، ترش آبرو، اس طرح کا شعر لکھا ہوا ہے کہ وہ مسجدیں بھی جو ہے نا، مسجد مرثیہ خواہ ہے وہ نمازی نہ رہے، وہ با کردار بلند و صاف حجازی نہ رہے. علامہ اقبال کے پیغام میں کردار کی خوبصورتی بھی علامہ اقبال نے کوشش کی، اسی لیے پاکستان بن گیا. علامہ اقبال نے فتوے نہیں بانٹے. علامہ اقبال نے کہا تم اپنی پرواز بلند